بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت ملک میں جو بحث چل رہی ہے وہ پی ڈی ایم کے مستقبل کے بارے میں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے مستقبل کے ساتھ ہی موجودہ حکومت کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے، ایسا ماننا ہے پی ڈی ایم کا۔ لیکن بہت زیادہ اگر آپ تبصرے اور تجزیے سنیں تو ہمارے جتنے بھی سینئر تجزیہ کار ہیں ان کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ اگرچہ پی ڈی ایم کا جو ابھی حال ہی میں اجلاس ہوا ہے اس میں دوبارہ نظر آیا کہ وہ ایک ہی ایجنڈے کے اوپر ہیں۔ انہوں نے حکومت کو گھر بھیجنے کا جو ایجنڈا رکھا ہے اس کے لیے تمام آئینی قانونی طریقہ کار استعمال کرنے کا جو ایجنڈا تھا اس پہ ری ایٹریٹ انہوں نے کیا ہے۔ آج آپ نے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہو تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اے پی سی کے بعد جو نکات تھے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تمام سیاسی آئینی قانونی راستے اختیار کرنے ہیں۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ پی ڈی ایم تقسیم ہے، اس تاثر کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو لوگ میٹنگز کے اندر کی چیزیں باہر بتاتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر کافی اختلاف تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک استعفے دینے کے اوپر اور عدم تحریک اعتماد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک پیج پر نہیں ہیں۔ دوسری جانب جب تک اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک پیج پر ہیں، کیا پی ڈی ایم کی تحریک لانگ مارچ یا وہ جتنے بھی حربے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ایک اور بحث سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر ہے۔ آج حکومت نے سرکولیشن سمری کے ذریعے کابنٹ سے ایک آرڈیننس کے لیے منظوری لے لی ہے اور کہنا ان کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے جب ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد ہم یہ آرڈیننس جاری کریں گے، اور سینٹ کے الیکشن سے قبل ہی اس آرڈیننس کے اجراء کی امید کی جا رہی ہے۔ تو یہ آرڈیننس کے لیے منظوری کی ضرورت حکومت کو کیوں پڑ گئی ہے؟ ابھی سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے، ساتھ میں یہ مشروط بھی ہو گیا کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو ہم یہ آرڈیننس جاری کریں گے۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ کیا حکومت واقعی دباؤ کا شکار ہے؟ ان کو ڈر ہے کہ ان کے لوگ ٹوٹ جائیں گے؟ کیا ان کو واقعی ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کافی جوڑ توڑ ہو رہی ہے اور ان کو زیادہ نشستیں مل جائیں گی؟ تو ان ساری چیزوں میں صداقت کتنی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جی اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ چٹان صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر علی ارباب صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ شیر ارباب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، بہت ایکٹیو وائبرنٹ پارلیمنٹیرین ہیں، بہت شکریہ علی آپ کا بھی۔ تو گفتگو کا آغاز میں چٹان صاحب اگر آپ کی جماعت کے حوالے سے، ظاہر ہے ایک تاثر تھا، آج آپ کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس تاثر کی نفی بھی کی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میٹنگ کے اندر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بہت زیادہ اختلاف ہے طریقہ کار کے اوپر۔ کیا ہے اختلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ ہم 10 تنظیمیں ہیں اور ہمارے ہر ایک کوئی لیفٹ کا ہے، کوئی رائٹ کا ہے، ہر ایک کا، اور ہمارا ایک ماضی ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے۔ ابھی گلگت بلتستان میں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن جو ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ میڈیا نے اس کو صرف حکومت کے خاتمے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارا مقصد صرف حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے اس ملک میں آئین اور قانون کا بالادستی، کہ آئین میں جس ادارے کے پاس جو اختیارات ہے، ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے اپنا کام اپنے اختیارات کے ساتھ کرے۔ لیکن کیا اس میں بنیادی شرط حکومت کا جانا نہیں رکھا ہوا آپ نے؟ یہ بھی ہے، میں نے کہہ دیا نا، لیکن ہمارا مقصد یہی ہے، یہ بھی اس میں ایک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے جو میثاق پاکستان کی ہے وہ 12 پوائنٹ ہے، لیکن اس کا اصل سب کا مجموعہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کا بالادستی ہوں۔ ہم تو اپنے پارٹی میٹنگ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو پی ڈی ایم کا میٹنگ ہے جو 10 تنظیموں کا میٹنگ ہوتا ہے، جو مختلف، کوئی رائٹ کا، کوئی لیفٹ کا، ماضی مستقبل، اس سب کو ہم اپنے پارٹی میٹنگ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے اس کو کہتے ہیں، اختلافات نہیں ہے، اختلاف رائے جو جمہوریت کی خوبصورتی ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون والے بھی
अपनी मीटिंग में बैठ जाते हैं तो वो सेम पेज पे नहीं होते, इनका अपने पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ राय होते हैं। ठीक है, इख्तिलाफ राय है, इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा इस पे हम सारे मुत्तफिक होंगे और वो सबका मुत्तफिका फैसला होगा, इसमें कोई चून चुरा नहीं होगा, इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद ठीक हो गया। अली, सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से एक तासुर था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ख्याल था कि नहीं हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अब पीडीएम ने ये तय कर लिया जी कि मिल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब आपको लगता है कि वाकई कोई हिकमत अमली पीडीएम की बार बार बदल रही है, क्योंकि जो हुकूमती दावा है वो बार बार ये सारे उनके वज़रा, उनके तर्जुमान, उनके अरकान सब ये कहते हैं जी कि आपके पास तो कोई हिकमत अमली नहीं है, आपका तो आपकी सिमत ही नहीं है। आप 31 दिसंबर कह रहे थे, 31 जनवरी कह रहे थे, जनवरी गुजर गया है, फरवरी आ गया, अब आप जून जुलाई में इसको ले गए हैं, तो ये तो मामला लंबा चलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला। मेरे से पहले चट्टान साहब ने बड़ा खूबसूरती के साथ आपको जो पीडीएम बनाने के पीछे मकसद है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और यकीनन उन्होंने ठीक बात की कि हमारा जो बुनियादी नुक्ता जिसके ऊपर ये सारी की सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं वो ये है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। और हम समझते हैं कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो आज की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी इस किस्म की रही है कि उसने एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, और वो इसलिए ये सूरत हाल डेवलप हुई है क्योंकि हम समझते हैं वो एक रिग्ड प्रोसेस के ज़रिए आए हैं और वो लोगों के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, इसलिए उनको एहसास नहीं है कि इनके इन फैसलों से पिछले 2-2.5 साल के अंदर किस किस्म की तकलीफ़ और करप्शन की कहानियाँ हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। माशी तकलीफ़ की मैंने आपसे बात की, वो आपने देखा आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल उस शक्ल के अंदर नजर आई। ये कहते थे कि जी चोरी चकारी का हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो भी आपने देख लिया जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की तो माशाल्लाह पाकिस्तान को जो इन्होंने सारी दुनिया के अंदर जो उसकी इन्होंने जग रसाई की वो भी आपके सामने आ गई। इसके साथ साथ जो इन्होंने फ़र्क अपने एटीएम्स को नवाजने की इन्होंने स्कीमें चलाई वो भी आपके सामने है कि जी कभी किस पॉकेट को ये बेनिफिट देते रहे, कभी दूसरे सेगमेंट को। तो ये वो सारी चीजें लेकिन माजी की हुकूमतें भी तो अपने लोगों को आइन के अंदर अली, माजी की हुकूमतें भी भर्तियां भी अपने लोगों को देती रही हैं, नौकरियां भी देती रही हैं, आइन की बालादस्ती करेंगे कैसे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तरीका कार क्या है कि ये होगा तो इससे आइन की बालादस्ती हो जाएगी? काश तंजीला, काश जो आपने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने लोगों को नौकरियां दी, काश इन्होंने किसी को दी होती। मैंने तो कतन ये बात नहीं की। मुझे तो जहां तक नज़र आता है वो ये है कि इन्होंने जो फैसले किए हैं उससे लोगों की नौकरियां ज़रूर गई हैं पर मिली किसी को नहीं है। तो वो मुझे नहीं पता आप ये बात क्यों कह रही हैं, पर जो आइन की बालादस्ती की आपने सवाल किया, देखें उसमें बुनियादी नुकता ये है कि ये एक सेलेक्टेड प्रोसेस के ज़रिए आए हैं, ये एक रिग्ड प्रोसेस के ज़रिए आए हैं, इसलिए इनको अवाम की तरजीहात और अवाम की तकलीफ का एहसास नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आइन के अंदर रहते हुए जो हमारे पास मीन्स मौजूद हैं उनको भरपूर इस्तेमाल करें और इनसे जल्द छुटकारा हासिल करें। अब आपने बात की कि पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा, तंजीला मैं उसके ऊपर छोटी सी एक बात करता जाऊं। देखें हमारे जो सियासी पंडित यहाँ पे मौजूद थे और खास तौर पे जो पिंडी में एक साहब हैं जिनको इन्होंने चपड़ासी नहीं रखना था और आज उनको अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो आप जानती हैं किस किस्म की यहाँ पे प्रेडिक्शंस करते रहे और बताते रहे कि जी किस तरह से पीडीएम अपने वजन के तहत खुद कोलैप्स कर रही है। तो आपने जो ये 4 फरवरी को फैसले आए वो आपने देखा यूनानिमस फैसले आए और सारी पार्टीज ने यही मुकद्दम समझा कि हमारी प्रायोरिटी इनसे छुटकारा हासिल करना है। बाकी चट्टान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ये 10 मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं, उन्होंने आगे लेके चलना है, पर हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने इकट्ठे होकर इनसे छुटकारा हासिल करना है। जिसमें आपने तारीखें दी थी उसके बारे में तो शहीद रशीद की प्रेडिक्शन ठीक ही साबित होगी, लेकिन मैं वापस आऊंगी कि क्या तारीखें देना ठीक स्ट्रेटजी थी कि 31 दिसंबर तक चले जाएंगे, 31 जनवरी तक चलेंगे? मैं वापस आऊंगी इस नुक्ते के ऊपर। शेर अरबाज साहब, एक तरफ एक अपोजिशन का एक बहुत बड़ा अलायंस जो कि साइजेबल अलायंस है और जिसका पाकिस्तान की सियासत में, सियासी तारीख में एक बहुत अहम इन तमाम जमातों का रोल रहा है, वो आइन की और कानून की बालादस्ती की और पार्लियामान की बालादस्ती की एक तहरीक चला रहे हैं और जिसका अल्टीमेट मकसद ये है कि आपकी हुकूमत को उन्होंने घर भेजना है। ऐसे वक्त में आपकी हुकूमत दोबारा से ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए ही अपने सारे काम
کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ لوگوں نے کہا, آپ کی حکومت نے, کہ ہم لیجسلیشن کریں گے اور ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں بیلٹ کیسے ہوگا سینٹ کا, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی انگیج نہیں کیا آپ نے, کوئی کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشنز پولیٹیکل لیول کے اوپر نہیں ہوئی, اور آخر میں ریفیوج کیا ہے کہ ہم آرڈیننس لے کے آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی سوچ رہی ہے کہ اس طرح کے اقدام سے پی ڈی ایم کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کوشش کی تھی کہ امینڈمنٹ لے کے آئے پارلیمنٹ میں. 2 دن آپ نے دیکھ لیا پارلیمنٹ کا حال اس امینڈمنٹ کے اوپر. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو میرے خیال میں ہر پولیٹیکل پارٹی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے انہوں نے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. آپ سب کو پتہ ہے سینٹ کا الیکشن کس طرح ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ڈائنامکس انوالو ہوتی ہیں. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. تو اگر ایک اچھے کام آرڈیننسز, بالکل آرڈیننسز لانا اور اس کو ایک طریقہ کار سمجھ کے اس کو پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنا اچھی پریکٹس نہیں ہے. یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے, اور یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے. پاسٹ سے ہر حکومت نے کیا اور اپوزیشن میں آ کے اس کو برا کہا. سو وہ ایک والی بات ہے. لیکن اگر ایک ایسے مصلحت سے ایک ٹرانسپیرنٹ اور صاف الیکشن ہو جاتا ہے, شو آف ہینڈ سے کھلا سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے, تو اس میں میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے شیر ارباب صاحب کہ نہیں سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا اور اوپن بیلٹ نہیں ہو سکتا, جو آپ کا ریفرنس ہے, پھر کیا کرے گی حکومت؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہم اپنی دیکھیں, حکومت اپنی کوشش کرے گی اپنا, اگر ہو سکا اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے حق میں آیا تو بالکل ٹھیک, نہیں آیا تو پھر مجبوری ہوگی, پھر اسی طرح ہوگا جو طریقہ کار ماضی سے چلا آ رہا ہے. ناٹ دا آئیڈیل سچویشن, لیکن پھر مجبوراً وہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. جی لاہور میں جوڑ توڑ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ علی پرویز سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے, اور چٹان صاحب سے اور شیر صاحب سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شیر ارباب صاحب, پہلے تو میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کہ کیا واقعی آپ کی جماعت کے اندر اب جو بحث ہو رہی ہے, اور خان صاحب نے ترقیاتی فنڈز بھی کہے, یہ واقعی اس بات کی وجہ سے سارا رد عمل آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ نہیں ہیں سیٹسفائیڈ اپنی ہی پارٹی سے؟ یہ اپوزیشن کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس میں کتنی صداقت ہے. پیپلز پارٹی سے رابطے میں کیوں ہوں گے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ایسا لوگ جو ہے نا 100 ہر کوئی ایم این اے 101% اپنی پارٹی سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. لوگ ایم این ایز کے اوپر, پبلک ریپرزینٹیٹیو کے اوپر پبلک کا پریشر ہوتا ہے نوکریوں کے لیے, ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پریشر پھر آگے obviously ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں. لوگ اپنا گریوینس, کم از کم ایک چیز ہے ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں لوگ اپنی گریوینس کا کھل کے اوپنلی اظہار کرتے ہیں. سو اس طرح کے لوگ ہوں گے جس کے اوپر وہی جس طرح چٹان صاحب نے کہا اختلاف رائے والی بات ہوتی ہے. تھوڑی بہت لوگوں کے اوپر پبلک پریشر بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اکنامک سچویشن ٹف ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. سو وہ ہے, لیکن یہ کہ جی رابطے کریں, وہ بھی پیپلز پارٹی سے کریں یا کسی اور پارٹی سے کریں, آئی تھنک یہ مطلب یہ ہم کرتے ہیں سیاستدان, ہم یہ چیزیں کرتے ہیں سورٹ آف سائیکولوجیکلی پریشر ڈالنے کے لیے کہ جی اتنے ہمارے ساتھ رابطے میں, اتنے ہمارے ساتھ رابطے میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی صداقت ہوگی. جی چٹان صاحب, آپ کی پارٹی کے لوگوں نے دعویٰ کیجیے بڑے لوگ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے, کیوں رابطے میں ہیں آپ سے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ سے کیوں رابطے میں ہوں گے؟ دیکھیں تنزیلہ, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ چاہے حکومت کی جو کولیشن ہے یا ان کے جو منتخبہ اراکین ہیں وہ حد درجے کے ناراض ہے کہ جو اے ٹی ایمز حکومت چلا رہی ہے اور جو غیر منتخب لوگوں کو لا کے, جس کا نہ کل کوئی نام جانتا تھا اور نہ کل پھر اگر یہ حکومت ختم ہو اپنا بیگ اٹھا کے
اور یہ شہزاد، یہ شہباز گل، پتہ نہیں یہ کیا کیا، یہ اپنا بیگ اٹھا کے جہاد میں بیٹھ کے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ارباب صاحب ہوا جو لوگوں کو پیش کرے گا سارا اس کو بھگتنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی والوں کا، کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں. اگر پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے اور ہم واقعی نیک نیتی سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، تو قانون سازی کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. ہم نے قانون بنایا ہے نا، ہم نے 18ویں ترمیم کیا، آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے، اس کے لیے پارلیمانی بورڈ بنایا، اس کے لیے چیئرمین بنایا، اس پہ ہم نے کام کیا، اور ایک لمبے پروسیس کے بعد ساروں کے گلے شکوے ختم کر کے سب کو ان پٹ لے کے 18ویں ترمیم سامنے آ گئی. اگر یہ اس چیز کے ساتھ مخلص تھے تو یہ اس کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک جو پارلیمانی طریقہ ہے وہ اختیار کر کے، یہ اس طرح کے جہالت میں اس طرح کے کام یہ نہیں کرتے. لیکن آپ نے اسمبلی کا ماحول دیکھا تھا نا، ماحول تو دونوں طرف سے ظاہر ہے ایک جیسا تھا. ماحول بنانا حکومت کا کام ہے، اپوزیشن کا کام نہیں ہے. ہمیشہ سے اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، ڈیسک بجانا. حکومت کا کام ہے ماحول کو ٹھنڈا رکھنا اور کام کرنا. دوسری بات یہ کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے سینٹ کے الیکشن میں حالات تھے، اب ان کے ساتھ وہ والے حالات نہیں ہیں. ان کے سلیکٹر بہت ایکسپوز ہو گئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے سلیکٹر کے بغیر یہ سینٹ کے الیکشن میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو، کیونکہ یہ تو ان کے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ٹکٹ، میں ایک سیکنڈ اس پہ تھوڑا بولنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں تو ان کے جو لوگ پھر بعد میں الیکشن کے جو لوگ پکڑتے تھے، یہ محکمہ موسمیات والے اور وابڈے والے اور جہانگیر ترین کے جہاز میں ڈالتے تھے، اور وہ اس کے نظریاتی لوگ نہیں ہیں. باقی الیکشن سے پہلے کتنا ہر پارٹی سے گندا کی پی ٹی آئی میں. اور میں آخری بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو گانے بجاتے تھے یہ ڈی چوک پہ کہ پاپ چلے شپاپ چلے اور تحریک انصاف چلے، کہ پیپلز پارٹی والے سارے چور، مسلم لیگ والے سارے ڈاکو، اگر کسی نے پرشتوں کو ٹکٹ دیا ہے اور اگر کسی پارٹی کے ساتھ کینڈیڈیٹ کے بجائے پرشتے آئے ہیں، تو صرف ایک ہی تنظیم ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، باقی ساری چور ہے. تو آج اس کو یہ خوف کیا ہے کہ ان کے نمائندے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. دو بات اس کے ساتھ اور ایڈ کرتا ہوں. میں واپس آؤں، مسئلہ بس صرف دو سیگمنٹ باتیں ختم ہو جائے گا. علی سے بس صرف دو باتیں اس پہ. جی ان کو گیم کیا چل رہا ہے؟ ایم پی ایس چاہتے ہیں کہ سینٹ کے پیسے ہمیں ملے. خان صاحب چاہتے ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سینیٹر ہے وہ 50 کروڑ ٹکٹ کا مجھے دے دے، ایم پی ایس کو نہیں دے. تو اصل میں ایم پی ایس کا اور جناب محترم عمران خان صاحب کا پارٹی ٹکٹ کے پیسوں پہ لڑائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ ہم دیں گے تو پیسے ہمیں ملنا چاہیے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ کسی بھی جماعت، شوکت خانم کے نام پہ اور پارٹی کے نام پہ پچھلی بار بھی کیا تھا، 50 کروڑ لیا تھا سب. علی، لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑا ایکٹیو ایک رول دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہاں پہ آپ کی ایک بڑی نمائندگی ہے پارلیمان کے اندر. کیا دیکھتے ہیں آپ کے واقعی کوئی دباؤ ہے؟ کوئی رابطے آپ کی جماعت کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں کسی کے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تنزیلہ، میں بالکل جواب دے دیتا ہوں، پر اس سے پہلے مجھے خوشی ہوئی ارباب صاحب، کیونکہ ایک آنریبل آدمی ہیں. انہوں نے جس طرح یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آرڈیننس فیکٹری جاری کی ہوئی ہے نا، اس کو کنڈیم کیا، مجھے خوشی ہوئی. اور یہ جو سینٹ کے الیکشن کے لیے آرڈیننس آ رہا ہے، اور یہ فرینڈز آف عمران خان کے لیے جو این آر او پیکج بنایا گیا ہے، انہوں نے اس کو برا سمجھا. تو اس لیے میں تو یہی ان سے ایکسپیکٹ کرتا تھا، کیونکہ میں ان کو اسمبلی کے اندر بھی ان کا کانڈکٹ دیکھ چکا ہوں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ یہ اپنی کمیٹی چلاتے ہیں جو کی کے اندر بھی ان کا بڑا فیئر کانڈکٹ رہا ہے، تو یقین مانے میں تو پہلے اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا. اب جہاں تک یہ سینٹ الیکشن کے اندر اور آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، دیکھیں وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے خود بخود ہی ریویل کر دیا کہ ہمارے پاس نمبر موجود نہیں تھے، ہم تو صرف اور صرف اپوزیشن کی بلف کال کرنے کے لیے یہ معاملہ اسمبلی کے اندر لے کے آئے. اور جو
ماحول خراب ہوا اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے جس طرح لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے اندر 12 منٹ کے اندر یہ امینڈمنٹ کو بلڈوز کر کے اسمبلی کے اندر لے کے آئے تھے, اسی طرح انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کرنے کی کوشش کی. اور چٹان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, جو آخری جو آئینی ترمیم 18ویں ترمیم ہوئی تھی نا, ذرا اس کے ساتھ جو پروسیس فالو ہوا تھا ذرا اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو آپ کو ان کی بدنیتی نا عیاں ہو جائے گی. وہ پروسیس 18ویں ترمیم کا 2 سے 2.5 سال چلا تھا, جس کے اندر وہ وائڈ سپریڈ کنسلٹیشن ہوئی تھی, ساروں کے ساتھ مشاورت ہو کے ایک پیکج بنایا گیا تھا اور معاملے کو آگے لے کے چلا گیا تھا. اچھا, اب یہ اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ اس کے اوپر مریم صاحبہ نے ہماری جو کمٹمنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو, کل کشمیر کے اندر جب وہ کھڑی ہو جلسہ کری تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اناؤنس کیا. پر ذاتی طور پہ تنزیلہ میرے کچھ تحفظات ہیں اور وہ میں پارٹی کے آگے بھی پیش کر دوں گا, اور اس کی طرف چٹان صاحب نے اشارہ بھی کیا. جب آپ اوپن ٹرانسفریبل اپنا ٹرانسپیرنٹ ووٹ کر دیں گے نا سینٹ کے الیکشن کے لیے, تو آپ یہ ساری کی ساری جو طاقت ہے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کے پاس ٹرانسفر کر دیں گے. اور اس کے بعد جو آپ کے آئین جنہوں نے فریم کیا تھا نا, جنہوں نے یہ طاقت اور یہ قوت جو تھی وہاں پہ ممبران کے پاس چھوڑی تھی, انہوں نے کسی سیاسی دانش کے ذریعے چھوڑی تھی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگلے سیگمنٹ کے اندر یہ ارباب صاحب سے پوچھے گا, مجھے پورا یقین ہے, میری تنزیلہ مجھے کنکلوڈ تو کرنے دیں, مجھے کنکلوڈ تو کرنے دیں. ارباب صاحب سے پوچھئے گا اور آپ کے سامنے وہ چیز ایکسپوز ہو جائے گی کہ جو عمران خان صاحب اب تیاری کر کے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بابر اوان صاحب کو الیکٹ کروانا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بنیادی کارکن ہیں عمر چیمہ صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ بے پناہ اور لوگ ہیں, ان کو نظر انداز کر کے, تو اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا نا تو جو آئین جنہوں نے بنایا تھا وہ دانش یہ تھی کہ ارباب صاحب جیسے لوگ جو ہیں اپنے فاؤنڈنگ جو ممبرز تھے عمر چیمہ جیسے, ان کو ووٹ دیتے, چاہے بابر اوان جو ہارے سٹیل کے اندر آپ کو پتہ ہے نیک نامی کما چکے ہوئے ہیں, وہ ان کو یہ بالکل رد کرتے. تو جب یہ پروسیس یہ امینڈمنٹ لے کے آ جائیں گے, اپنے دوستوں کو NRO دے دیں گے, تو میرے دوست ارباب صاحب کے ہاتھ بند جائیں گے. تو اس لیے ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو الیکشن پروسیس کی ابیوز ہے اس کو الیکشن کمیشن کے ذریعے, کیونکہ جس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ فیئر الیکشن ہو, اس کے ذریعے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بیونڈ جانے کی ضرورت نہیں. پر یہ جس طرح پارٹی فیصلہ کرے گی, میں پارٹی کا پابند ہوں, میں بھی اس کو یقیناً ووٹ دوں گا. اب جو آپ کا سوال کہ لاہور کے اندر کیا صورتحال ہے, دیکھیں مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے تنزیلہ. کاف لیگ کے پاس 10 MPs یہاں پہ موجود ہیں. پنجاب سے سینیٹر اپوائنٹ کرنے کے لیے 45 یا 46 MPs کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے ان کو اپنے بورڈ کے اندر ڈال دیا ہے. اپنے انہوں نے PTI کے سینیٹرز پنجاب سے لے کے آنے ہیں, وہ 3 میرے خیال سے جنرل سیٹ یا 4 جنرل سیٹ سے ہوں گے, وہ بھی وہ نامزد کر چکے ہوئے ہیں. تو بتائیں یہ عمران خان صاحب کس طرح سے کاف لیگ کا سینیٹر الیکٹ کروائیں گے, یا اپنے کس سینیٹر کی قربانی دیں گے کہ یہ ایک فیئر طریقے کے ساتھ پروسیس چلے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تو الیکشن کا پروسیس ہی ختم کر دیں. جس طرح خواتین کے لیے ریزروڈ سیٹوں کے لیے لسٹیں مانگتے ہیں, اس پروسیس کو اڈاپٹ کر لیں اور یہ ڈرامہ ختم کر دیں سارے کا سارا. تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ بدنیت ہیں, اس سسٹم کو ابیوز کرنا چاہتے ہیں, اپنے دوستوں کو شہباز گل, زلفی بخاری کو یہاں پہ سسٹم میں لانا چاہتے ہیں, اس لیے یہی معاملہ آگے لے کے آئے. شیر ارباب صاحب, لیکن میں چاہتی ہوں آپ رسپونڈ کریں. اخوندزادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پیسوں کی لڑائی ہے, اور جو علی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ پارٹی ہیڈ کو بہت زیادہ اس پہ اختیار دے دیتے ہیں. اور آج بلاول صاحب نے بھی کہا جی کہ یہ عوام کا حق ہے, یہ جو ووٹس ہیں جو سینٹ کے لیے دینے ہیں, اور آپ یہ وہ حق چھیننا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو لیگل ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی پارٹی کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کے اندر, وہ واقعی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ تو ہماری پارٹی کا اور خان صاحب کا الیکشن حکومت جانے سے پہلے بھی یہی سٹانس رہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے تاکہ ہارس ٹریڈنگ اور جو پیسے کی بھرمار ہے وہ نہ ہو. دوسرا جو ابھی علی پرویز صاحب نے کہا کہ جی یہ شخصیات, یہ تو اس طرح تو اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر پارٹی میں لیڈرشپ کے کلوز ہیں, اور ان کو لیڈرشپ کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہے, تو جن کا اور پروگریٹو بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لیڈرشپ کا ہے, اور ہر ایک کا ایک بورڈ بنتا ہے. دیر از اے پارلیمنٹری بورڈ جس کو پرائم منسٹر خود چیئر کر رہے ہیں, اس میں 11 لوگ ہیں, وہ آخر میں ڈیسائیڈ کریں گے. اور یہ بات کہ جی دیرینہ ورکر اور ہلانا, وہ میرے خیال میں مطلب اب میں
اسی کون میں رسپونڈ کروں گا کہ ان کے انٹرنل پارٹی کے اندر مشرف کے زمانے کے اندر، تو وہ اس سے کچھ بنتا نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں ریزرو سیٹ والا جو ہے اس کے اوپر بھی جب میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں تھا 1-2 دفعہ اس طرح کی امینڈمنٹس آئی تھی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریپرزینٹیو کیا جائے. فار ایگزامپل اگر ابھی بھی آپ ریزرو سیٹ میں خواتین کا تناسب دیکھ لیں تو اکراس دا کنٹری اس طرح پروپورشنیٹ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ابھی جو سینٹ کا ہماری ایٹ ہینڈ جو ایشو ہے وہ ہے سینٹ. میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ وہ کیا جائے. اب وہ پارٹیز، کچھ پارٹیز جو ہیں ایسی پارٹیز بھی ہم نے دیکھی ہیں جن کی کوئی اتنے خاص اسمبلیز میں نمبر نہیں ہے لیکن ان کے بھی سینیٹرز آ جاتے ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھیں بہت سارے بلینئرز ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ جو کہ دے اینڈ اپ بیکمنگ سینیٹرز. تو وہ تو دونوں طرف سے آرگومنٹس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک بریک، اور بریک کے بعد اس کو ہم ٹھیک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. بات کرتے ہیں کچھ لانگ مارچ کے حوالے سے. مارچ میں اور مارچ جو ہے وہ پہلے مارچ، پھر تحریک عدم اعتماد، پھر استعفے، کیا پیٹرن ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ اور عمران خان صاحب نے کہا جی آپ 100 مارچ کر لیں، پی ڈی ایم والوں کو انہوں نے کہا کہ آپ 100 مارچ کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو کیا واقعی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا دباؤ حکومت پر بڑھانے میں ناکام ہے؟ جو ایک تاثر ہمیں بہت سارے میڈیا چینلز پہ اور تجزیوں میں نظر آ رہا ہے، یا واقعی حکومت پہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، ترقیاتی فنڈز اور کافی ملنا ملانا سیاسی انگیجمنٹس ہو رہی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی، جو پی ڈی ایم نے اسٹریٹجی اپنی طے کی ہے اس میں جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی ساتھ آئے اور پھر اس کے بعد استعفوں میں ہم تحریک عدم اعتماد میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور تحریک عدم اعتماد کے بعد ہم استعفے جو ہیں وہ دینے کا آپشن جو ہے اس کو استعمال کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلا فیز تھا وہ اتنا کامیاب نہیں رہا؟ بالخصوص لاہور کے جلسے کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اتنا بڑا جلسہ بھی نہیں تھا، ناکام بھی ہوا. پھر میں پہلے کہہ رہی تھی کہ تاریخیں دینا کہ 31 جنوری تک گھر چلے جائیں، ہم نے آپ کو الٹیمیٹم دیا، ہم نے اعلان کر دیا. یو تھنک کہ لوگ کچھ واقعی مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم نے جس طرح سے تحریک کا آغاز کیا تھا آج شاید پی ڈی ایم اس مومنٹم کے اوپر اب کھڑی نہیں ہے، وہ مومنٹم بڑھنے کی بجائے کم ہوا ہے؟ آپ اس سارے تاثر سے اگری کرتے ہیں؟ یعنی یہ تاثر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہے، میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. اگر پی ڈی ایم کی تحریک سے کوئی فرق نہیں پڑا تو عمران خان صاحب جو ڈیولپمنٹ فنڈز کو سیاسی رشوت کہا کرتے تھے، ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو آج بلا کے 50-50 کروڑ روپے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، جس کا سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہوا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے جو اپنے کسی اتحادی کے ساتھ اپنا کوئی وعدہ کبھی پورا نہیں کیا. آپ نے دیکھا اختر مینگل صاحب کس طرح علیحدہ ہو گئے، آپ نے دیکھا چودھری شجاعت صاحب جنہوں نے ان کی پنجاب کی حکومت کے لیے بڑا ایک کروشل رول ادا کیا، اور جب یہ حکومت بنا رہے تو ان کے گھر کے باہر جا کے عمران خان صاحب بیٹھے رہتے تھے. وہ ایک زندگی کی کشمکش کر کے، زندگی موت کی کشمکش کر کے جرمنی سے جب واپس آئے تو عمران خان صاحب نے لاہور آ کے ان کے پاس جانا تو کیا، ان کو کبھی فون بھی کرنا ناگزیر مناسب نہیں سمجھا. ان کو آج بلا کے اپنے ساتھ سینٹ کے بورڈ میں بٹھانے کی آج ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، عمران خان صاحب یا میرے پی ٹی آئی کے دوست جو مرضی کہیں، وہ لوگوں کے سامنے بالکل ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے. جہاں تک ہماری تحریک کا معاملہ ہے تنزیلہ، دیکھیں میں نے تو آپ سے پہلے بتایا کہ ہم لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے اسمبلیوں کے اندر آئے ہیں. انہوں نے اسمبلی جیسے لیجٹیمیٹ فورم جہاں پہ ان کو ہم کریکشن کی، اصلاح کی اپنی ایڈوائز دے سکتے تھے، انہوں نے وہ سارے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے. انہوں نے میڈیا کے اندر سپیس بالکل تنگ کر دی. لیکن یہ آئے تھے نا آپ کی جماعت کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ورکنگ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں ہو سکا ورکنگ ریلیشن شپ؟ علی
تنزیلہ یہ باتیں دیکھیں، ان کی باتوں کو آپ رہنے دیں، ان کے ایکشنز تو ذرا دیکھ لیں۔ عمران خان صاحب امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا تھا کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ، یہ لو میں نے اس کو پکڑ کے دکھا دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں آپ نے نہیں پڑھا؟ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ نیب کو ان پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بشیر میمن صاحب کا انٹرویو نہیں سنا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بلا کے کہتے تھے کہ شریف فیملی کے خلاف کام کرو؟ آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا؟ آپ نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، شہباز شریف صاحب جیل کے اندر بند، حمزہ شہباز شریف صاحب 1.5-2 سال سے جیل کے اندر بند، خورشید جساد صاحب سال سے جیل کے اندر بند۔ یہ ماحول ہے جس کے اندر بیٹھ کے کنسلٹیشن ہوتی ہے؟ یہ ماحول ہے کہ 12 منٹ کے اندر آپ آئینی ترمیم کو بلڈوز کر دیں؟ یہ ماحول ہے بات کرنے کا کہ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ کر لیں، اپنے ایک وزیر کو کہیں تم تقریر کرو، دوسرے وزیر کو کہیں تم تقریر کرو؟ ایک نوید قمر صاحب جیسا ایک سینئر آدمی جس کو میں نے کبھی غصے کے اندر نہیں دیکھا، وہ اتنا ایجیٹیٹ ہو کے بھرپور احتجاج وہاں پہ کرے، اور جب وہاں پہ احتجاج کرنے آ جائے تو آپ اپنے کراچی سے ایم این ایس کو بلا کے ان کے اوپر اٹیک کرا دیں۔ اس کے بعد جب ہمارے لوگ ان لوگوں کو پیچھے کریں اور وہ غلیظ گالیاں دیں تو اس کے بعد علی زیدی صاحب ان کے کندھے پہ آ کے تھپکی دے کے شاباش۔ شیر ارباب صاحب آخری کامنٹ آپ سے، حالات جو چٹان صاحب بتا رہے ہیں، اب یہ مہنگائی کے نام کے اوپر لانگ مارچ ہوگا، اور ظاہر ہے جب عوامی مسائل کے اوپر بات ہوگی تو عوام سڑکوں پر آئے گی، لیکن حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 100 مارچ کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنی پرائرٹیز کو صحیح کر رہی ہے؟ سمجھ گیا میں آپ کی بات۔ پہلی بات تو یہ ہے جو انہوں نے 18ویں ترمیم کی بڑی مثال دی ہے۔ 18ویں ترمیم ایک دن فلور آف دا ہاؤس میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی، دیکھ لیں، اور اس کے اندر جتنے بھی پارٹیز تھی اس میں بہت سے لوگوں کے ڈائسینٹنگ نوٹس بھی تھے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں بہت ٹائم انہوں نے زیادہ لیا۔ اصولی طور پہ ایک ڈیولوشن اچھی چیز ہے، لیکن اس میں ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ نہ کسی نے امپلیمنٹ کی، اور جو کہ اس پہ اور بھی ڈیو ڈیلیجنس ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کوئی اتنا کوئی آئیڈیل وہ نہیں ہے کہ یہ اس کی مثالیں دیں، فرینکلی اسپیکنگ۔ دوسری، حکومت گھر جائے گی جب حکومت کا ٹینیور ختم ہو جائے گا اور جب کیئر ٹیکر آئیں گے، کیونکہ جس طرح کی مطلب اب ان کی انٹرنل چیزیں جو ہیں اس کے اوپر میں فرینکلی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سے تجزیہ نگار اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود کنفیوز ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ سو اس قسم کی کنفیوژن کے اوپر پھر اس قسم کے مطلب آبویسلی 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر الیکشن آ جائیں گے۔ امپورٹنٹ چیز اس کے علاوہ یہ ہے، یہ جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ابھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، میجورٹی والے لوگ جو ہیں وہ ان کا جو آئین اور اس کی بالادستی کا ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی آئین کے اوپر ان کا یقین ہے اور کتنا ہے۔ ابھی تک جو ڈباکل ہوا ہے اس پہ کتنی انکوائری ہوئی ہے، کتنے سینیٹرز کو یا کتنے لوگوں کو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو، ان کو چارج شیٹ کیا کہ جی آپ نے سینٹ میں پارٹی لائن مخالفت کی ہے۔ سو دیکھیں اب میں بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اٹس اے پاور پالیٹکس، اور یہ بھی کنٹرڈکشن ہے کیونکہ پچھلی حکومتوں میں تسلسل کی بات ہو رہی تھی، جمہوریت پنپنے کی بات ہو رہی تھی، کنٹینیویشن کی بات ہو رہی تھی۔ اب اچانک ان کو خیال آیا کہ نہیں، یہ حکومت تو جی اب نہیں چل سکتی، اس کو نہیں چلنا چاہیے اور عوام تباہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شیر ارباب صاحب۔ انفارچونیٹلی آئی ایم شارٹ آف ٹائم۔ تو روز جناب محترم عمران خان صاحب صبح سے شام تک اپنی صرف ترجمانوں کو کیوں بلاتے ہیں اور ان کو کیوں بتاتے ہیں؟ سوال آ گیا اخوندزادہ چٹان صاحب، اس سوال کے اوپر ہم پھر کسی وقت بحث کریں گے، اور شیر ارباب صاحب کو بھی دوبارہ بلائیں گے۔ علی پرویز، شیر ارباب، اخوندزادہ چٹان، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔